السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب بچے اپنی کتاب کا پیج نمبر 75 کھولیں گے۔ بچوں، آج ہم نے نظم پڑھنی ہے پرندے کی فریاد، ٹھیک ہے؟ فریاد آپ کو پتہ ہے التجا کرنا، اور جو نظم ہے اس کے لکھنے والے کے شاعر کا نام ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس نظم میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کا حقیقی لطف جو ہے آزاد شخص ہی اٹھا سکتا ہے، اور غلام یا کسی بھی طرح قید میں گرفتار کوئی بھی شخص زندگی میں اداس اور پریشان ہی رہتا ہے۔ جیسے ایک پرندہ جس کو قید کیا گیا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے اس نظم میں کہ مجھے قید سے رہائی دے دو، کیونکہ مجھے اپنا گھر بار اور دوست جو ہے سب بہت یاد آ رہے ہیں، اور مجھے آزاد کر کے مجھ سے دعا لو، ٹھیک ہے؟ اس نظم میں شاعر نے یہی بیان کیا گیا ہے۔ آئے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پرندے کی فریاد، خاص الفاظ چہچہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ یہ دیکھیے اس کی یہ پنجرا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ پرندہ جو ہے اس میں قید ہے، صحیح ہے؟ یہ انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ اور الفاظ معنی بتاتی ہوں پرندے کی فریاد کے۔ جی دیکھیے، پرندے کی فریاد لیکچر نمبر ہے ہمارا 16۔ پرندے کی فریاد مشکل الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے چہچہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا، گھونسلے، قید، الہی، غم۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، یا آپ نے گھر میں یعنی ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ایک ایک الفاظ کو 3 دفعہ لکھنا ہے تاکہ آپ کی املا کی جو ہے وہ صحیح ہو۔ آگے الفاظ معنی دیکھیے۔ صدائیں، صدائیں کے کیا معنی؟ پھر 4th کلاس، آوازیں۔ بد نصیب، بری قسمت والا۔ قیدی، پابند۔ چہچہانا، پرندوں کا گیت گانا۔ قفس، پنجرا۔ دکھڑا، دکھی داستان۔ ترسنا، خواہش مند ہونا۔ الہی، میرے اللہ۔ قید خانہ، جیل خانہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ معنی اور مشکل الفاظ سے، ٹھیک ہے؟ پھر 4th کلاس، اب اس کی ہم تشریح کریں گے ساتھ ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیے، بند کی صورت میں کریں گے۔ پہلا بند ہے ہمارا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ ہاں جی، 4th کلاس دیکھیے، یہ جو نظم ہے شاعر، اس میں جو ہے شاعر علامہ اقبال نظم پرندے کی فریاد میں ایک پرندے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیدی پرندے کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے، جب وہ بھی آسمان کی فضاؤں میں اڑتا تھا اور باغ کی سیر کرتا تھا اور اپنے باقی پرندوں کے ساتھ خوب چہچہاتا تھا۔ پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کو یاد کر کے بہت پریشان ہو رہا ہے کہ جب وہ آزاد تھا تو اپنی خوشی سے گھومتا پھرتا تھا اور کہیں بھی آ جا سکتا تھا، لیکن اب وہ آزادیاں نہیں رہیں کہ اپنی خوشی سے کہیں آ جا سکے۔ قیدی پرندہ بہت اداس ہے اور سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کب میں اس قید سے آزاد ہوں گا، کاش میری رہائی میرے بس میں ہوتی، کیونکہ مجھے میرے دوسرے ساتھی پرندوں کی آوازیں دور تک بھی سنائی نہیں دیتی۔ اگلا بند دیکھیے،
کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ پرندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ وہ قید میں ہے، اس کو اپنا گھر بہت زیادہ یاد آ رہا ہے، اور وہ بہت بد نصیب ہے کہ اپنے گھونسلے میں جانے کے لیے ترس رہا ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی پرندے جو ہیں وہ اپنے وطن میں گھوم پھر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پرندہ سوچ رہا ہے کہ بہار آئی ہے، ہر طرف کلیاں جو ہیں وہ اور پھول کھل رہے ہیں، اور میں قید خانے میں پڑا ہوا ہوں اور اپنی قسمت جو ہے ٹھیک ہے اس کو کوس رہا ہوں کہ میں اس بہار میں بھی اندھیرے پنجرے میں قید ہوں۔ آخری بند دیکھیے، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ دیکھیے شاعر کے مطابق آخری بند میں جو ہے پرندہ بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ وہ قید میں ہے، اور اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو اپنے دل کی بات بتائے اور کس سے جو ہے وہ مدد مانگے جو اس کو قید سے رہائی دلائے۔ وہ یہ سوچ کر اداس ہو رہا ہے کہ اس قید میں وہ کہیں غم سے مر نہ جائے۔ قیدی پرندہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے قید کرنے والے تو مجھے آزاد کر دے تاکہ میں بھی اپنے وطن جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزاروں، اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے جو ہے بہت زیادہ دعا دوں گا، اور تجھے چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر میری دعائیں لے، کیونکہ بے زبان جو ہوتے ہیں ان کی میں بے زباں ہوں اور بے زبانوں کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فورتھ کلاس یہ اس کی تشریح تھی۔ چلیں اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، ایکسرسائز میں جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے فورتھ کلاس، وہ ہے آپ کو یاد ہے کہ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو انہیں ہم کہتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ مثال کے طور پر رہنا کا ہم الفاظ ہے بہنا۔ نیچے آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے دو دو ہم آواز الفاظ بنانے، جیسے رہائی، رہائی سے بنے گا جمائی، بنائی، ٹھیک ہے۔ غم، دو دو بنانے نا آپ نے، غم کم بھی بن سکتا ہے، ہم بھی بن سکتا ہے، دم بھی بن سکتا ہے۔ زمانہ، بہانا بھی، فسانہ بھی، ٹھیک ہے۔ یاد، کھاد، داد، رونا، سونا یا پھر کھونا۔ نیچے آپ کو الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے آپ نے درست معنی کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلا ہے پرندے چہچہا رہے ہیں، آپشن دی ہوئی ہے اونچا اڑنا، آزاد گھومنا، گیت گانا۔ چہچہانا کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں؟ گیت گانا۔ زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گونج رہی تھیں، آوازیں بھاگ دوڑ یا درد آوازیں۔ بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، دکھڑا کے کیا معنی ہوتے ہیں فورتھ کلاس؟ دیکھیے، دکھی داستان، مزاحیہ کہانی یا دلچسپ قصہ۔ دکھی داستان، ایک خوبصورت ہوتا قفس میں تھا، قفس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے پنجرا، غار یا پیڑ، پنجرا۔ قفس کے معنی پنجرا ہوتا ہے۔ قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا، رہائی کا معنی ڈھونڈنا ہے، کمائی، خوراک یا آزادی۔ رہائی کے معنی بچوں ہوتے ہیں آزادی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جملے بنانے ہیں آپ نے۔ پہلا ہے قفس، بلبل قفس میں اداس ہے۔ چہچہانا، چہچہانا یعنی کہ صبح کے وقت پرندے باغ میں چہچہاتے ہیں۔ رہائی، قیدی پرندہ رہائی چاہتا تھا یا قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا، یا پنجرے میں بند پرندہ رہائی چاہتا ہے۔ دکھڑا، بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی یا پرندے نے اپنا دکھڑا سنایا۔ قید، پرندوں کو قید نہ کرو، ٹھیک ہے، یا قید کرنا، پرندوں کو قید کرنا بری بات ہے۔ ہاں جی، دیکھیے آگے سوال ہیں، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں فورتھ کلاس۔ پہلا سوال ہے نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اس نظم میں بچوں 7 اشعار تھے۔ پرندوں کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ پرندے کو قید میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا تھا جب وہ اپنے ایک باغ میں اپنے گھونسلے میں آزاد تھا۔ پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟ پرندے کے ساتھی وطن میں تھے۔ پرندے کی فریاد کس شاعر کی نظم ہے؟ بچوں آپ کو میں نے بتایا تھا پرندے کی فریاد جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس نظم میں قید پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کی کن باتوں کو یاد کر رہا ہے؟ جی فورتھ کلاس، کن باتوں کو یاد کر رہا تھا وہ؟ دیکھیے جو ہم نے نظم پڑھی ہے اس میں جو ہے وہ باغ کی بہاروں کو یاد کرتا ہے، پرندوں کے چہچہانے کو یاد کرتا ہے، گھونسلے کو یاد کرتا ہے، اور آزادی سے آنے جانے کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم میں جو پرندہ قید تھا ٹھیک ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اب ہے آگے آپ کے متضاد الفاظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہو فورتھ کلاس، انہیں ہم کہتے ہیں الفاظ متضاد۔
جی، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس غائب، غائب کا متضاد فورتھ کلاس کیا ہوگا؟ حاضر۔ اسی طریقے سے غلامی، غلامی کا الٹ کیا ہوگا؟ حکمرانی، ٹھیک ہے، سرد، گرم، غلط، درست، قید، رہائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، فورتھ کلاس، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے سن لیجئے، اپنے ہوم ورک کیا کرنا ہے اس کا، اپنا ہوم ورک میں فورتھ کلاس آپ نے کرنا ہے سوال جواب، الفاظ متضاد، جملے، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں دی ہیں، جملے، سوال جواب اور الفاظ متضاد، یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت صاف ستھرا کرنا ہے اور اپنی ورک شیٹ پہ آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، سوال جواب، الفاظ جملے اور الفاظ متضاد اسی نظم کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے سب ہفتے والے دن اپنا ہوم ورک جو ہے اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔